نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی کہ بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا کہ لوگ جنازہ اگر پڑھ لیتے ہیں مسجد میں، گاؤں کے مسجد میں تو خیر نہیں پڑھنا ہے، منع ہے، مطلب مسجد سے مراد یہ ہے کہ آس پاس مسجد کے یا محلے میں پڑھ لیتے ہیں، جنازہ دور ہے، جنازہ کا قبرستان دور ہے تو وہاں نہیں جاتے ہیں لوگ، بس جنازہ پڑھ لیا، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کہیں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ خیر وہاں قبرستان میں جا کے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ مٹی ڈالنے کا انتظار نہیں کرتے، دعا کا انتظار نہیں کرتے، اور کچھ لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دفن کے بعد دعا کا انتظار نہیں کرتے ہیں، مٹی دے کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جنازہ کی نماز تو فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگوں نے پڑھ لیا تو جنازہ کی نماز ہو گئی اور تمام کے ذمہ سے وہ فرض اتر گیا۔ اب کوئی اگر نہیں پڑھ پایا تو ان کے ذمہ ترک فرض کا وبال نہیں آئے گا، تاریک فرض وہ نہیں کہلائے گا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے کفایت ہو گئی، وہ کافی ہو گیا، اس لیے اس کو فرض کفایہ بھی کہتے ہیں۔ اب فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کو پڑھنا ہے، تو جنازہ کی نماز فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لیکن فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے تو سب کے سب گناہ گار ہوئے، چونکہ تاریک فرض ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو جب تک ایسی کوئی مجبوری نہ ہو جس کی وجہ سے آپ جنازہ نہ پڑھ سکیں، وہ مجبوری اب کچھ بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مجبوری ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، آپ کو وہاں پڑھنے نہیں دیا گیا، جمع ہونے نہیں دیا گیا، تو ایسی صورت میں آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لیکن آپ گناہ گار اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ مجبور ہیں، یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے اوپر قانون ہے اور آپ کو جانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، قید میں ڈالا جا سکتا ہے، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، یا آپ کے اوپر کوئی اور سزا کی جا سکتی ہے، تو وہاں پر مجبوری ہو گئی۔ لیکن اگر مجبوری نہیں تو پھر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں جانا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب رہ گیا ہے کچھ لوگ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ مٹی دے کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ دعا کے بعد آتے ہیں، تو ایک جس نے نماز جنازہ پڑھ کر واپسی لے لی تو اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر مٹی بھی دے دیا تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر دعا میں بھی شامل ہو گئے تو ان کو 3 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ قرات کیا ہے؟ تو قرات بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں، بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اس کو 2 قرات کا ثواب، 1 قرات کا ثواب ملا، یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملا۔ اور جو دفن میں شریک رہے تو ان کو 2 قرات کا ثواب، اور جو باضابطہ دعا میں بھی شریک رہے اس کے لیے 3 قرات کا ثواب۔ اور ابھی حدیث سے گزرا کہ میت کو اپنے جنازہ میں جانے والوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہمارے جنازے میں جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کون ایسا پسند کرے گا کہ ہمارا جانے والا دنیا سے ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا بیٹا یا ہمارا باپ یا ہمارا اور عزیز مجھ کو صرف جنازہ تک دیکھے اور اس کے بعد مجھے نہ دیکھ پائے، مٹی دیتے ہوئے نہ دیکھ پائے، دعا میں شامل ہوتے ہوئے نہ دیکھ پائے، کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ سب چاہے گا کہ ہم کو تینوں حالت میں وہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو تینوں مراسم میں شریک ہونا چاہیے، جنازہ میں بھی اور وہ دفن میں بھی، اور اس کے بعد دعا میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے اس کے لیے مجبوری کی حالت میں، لیکن بغیر مجبوری کے نہیں ہٹنا چاہیے، اس میں پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تب کی ہیں کہ آپ کے اوپر کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے ان سب چیزوں میں شامل ہونے میں، مثلا آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ اگر نہیں جائیں گے، اس کی جان کو خطرہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو آپ جنازہ پڑھ کے لوٹ جائیں، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے آپ کو ثواب آپ کی نیت کے مطابق عطا کر دے گا۔ آپ کے ارادے میں تھے، آپ کی نیت میں تھی کہ اگر ایسی مجبوری نہیں ہوتی تو میں باضابطہ دفن میں بھی رہتا اور باضابطہ دعا میں بھی رہتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی یقین ہے کہ آپ کو اس نیت کی برکت دے گا، اس نیت کا ثواب عطا فرما دے گا۔
ہاں اسی طریقے سے تو وہ حالات کے اوپر ہے. اگر حالات آپ کے موافق ہیں تو تینوں میں شرکت کریں، اور اگر حالات آپ کے موافق نہیں ہیں اور نیت تھی کہ ہم تینوں میں شرکت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شرکت کے بھی ثواب عطا فرما دے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا ہے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی.